سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو دیکھو جو ابا ہوتے ہیں، اللہ میاں نے جب ہمارے ابا کو پیدا کیا تو 100% نیچر پہ بنایا. پھر جو قومیں آئیں وہ 100% نیچر پہ تھیں. پھر انسان جب پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوا تو نیچر سے آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہوا. اب میں آپ کو کہتا ہوں، یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا، میڈیکل سائنس ایک الگ فیلڈ ہے اور مذہب ایک الگ، یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن مذہب کو فالو کرنا اس اعتبار سے کہ آپ کی نیچر کا حصہ ہے. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لو، وہ کہہ رہا ہے کہ نیچرل غذائیں کھائیں، نیچرل لائف اسٹائل ہونا چاہیے، رات کو جلدی سونا، یہ نیچر ہے یا نہیں ہے، اور صبح جلدی اٹھنا. اگر آپ کو اپنی صحت کو بھی مینٹین رکھنا ہے، انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے، ہر لحاظ سے فٹ رہنا ہے، تو آپ کو بالآخر اسلام ہی کو فالو کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ صحت مند بھی نہیں ہو سکتے. تو روزہ جو اللہ نے فرض کیا نا، نماز، یہ ہماری صرف روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ ہماری باڈی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. سچ بولنا یہ صرف ہماری روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ ہماری باڈی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ کہہ رہے تھے چوری کا انڈا کھاؤ یا حلال انڈا کھاؤ، پروٹین تو سیم پیدا ہوں گے. تو پھر مذہب چوری کا انڈا کھانے سے منع کیوں کر رہا ہے؟ بھائی صرف آپ کو پروٹین کی ضرورت نہیں چاہیے، مینٹلی ہیلتھ بھی چاہیے. وہ چوری کر کے وہ مینٹلی ہیلتھ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ نیچر کے خلاف ہے حرام کھانا. میڈیکل سائنس کوئی فرق نہیں کرتی نکاح اور زنا میں، کہتی ایک سیم پروسیس ہے، نکاح میں بھی وہی، زنا میں بھی وہی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ زنا کرنے والے اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتے ہیں، نکاح کرنے والے اتنی ٹینشنیں لے کے بھی وہ ٹینشن نہیں لیتے، کیونکہ نیچر ہے. ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس کہے کہ روزہ رکھنے سے آپ نتھرنا شروع ہو جاؤ گے، جو تھوڑے بہت آپ میں پروٹین رہ گئے وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے، شارٹ ہو جائیں گے. روزہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو یہ نیچر کے خلاف ہوتا، نیچر کے موافق نہیں ہوتا. پھر قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہو جاتا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ انسان کی وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسان کو پیدا کیا، اسلام. تو زیادہ کھانا، گھوڑنا، پیٹ بھر کے کھانا، اس سے پتہ چلتا ہے یہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے. ہوتا تو اللہ حکم دیتے جب بھی کھاؤ اتنا کھاؤ کہ تمہیں اسٹیشن پہ لوگ اٹھا کے کھانے کے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ مسلمان طبیعت سے بھوڑا کریں یا تھوڑا کھایا کریں؟ ہمیں قرآن میں، حدیث میں 2 ٹائم کے کھانے کا تذکرہ ملتا ہے. ناشتے کا لفظ عربی زبان میں، قدیم عربی میں نہیں ہے، یہ بعد میں آیا ہے. یہ گوروں کے، انگریزوں کے دنیا پہ جب حکومت ہوئی ہے نا، اس کے بعد ناشتہ بھی آیا، چائے بھی آئی، بسکٹ بھی آئے، ڈبل روٹیاں بھی آئی. یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے. ہمارا کلچر نمکین لسی تھا، کولڈ ڈرنک نہیں تھا. ہمارا کلچر روٹی تھی، اور وہ بھی بغیر چھنے آٹے کی روٹی، چکی کے آٹے کی روٹی. باپ دادا سے پوچھ لو اپنے، ڈبل روٹیاں ہمارا کلچر نہیں تھا. شوگر بھوکا رہنے سے ہوتی ہے، کھانا کھانے سے ہوتی ہے. اچھا، لوگ میرے بیان پہ جب اعتراض کرتے ہیں تو ان سے میں ایک بات کہتا ہوں، کائنڈلی کسی بھی چیز کی پوری تحقیق کر لیا کریں اور بندے کا مطلب سمجھا کریں. میں نے ایک دفعہ بیان پہ کہا جو میٹھا بہت کھاتے ہیں شوگر ہوتی ہے، تو کسی نے کہا میٹھا کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے پتا ہے میٹھے کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے، میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی، لیکن میٹھا کھانے سے وزن بڑھتا ہے، اور وزن بڑھنے سے کیا ہوتی ہے؟ شوگر. تو اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں ہمیں. دیکھو یہ جو رمضان ہے نا، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے روحانی طاقت کے لیے بھی اور جسمانی طاقت کے لیے بھی. اس رمضان میں روحانی کام بھی کرو، گناہ چھوڑو. کیا کرنا ہے؟ تمام کبیرہ گناہوں کی لسٹ بنا لو. یہ کرتا ہوں، فحش فلمیں آج کل بہت نوجوانوں میں رائج ہو گئی ہیں، اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. یہ گناہ، ماں باپ کے ساتھ بد کلامی، بہنوں کی وراثت نہیں دے رہا، جھوٹ بولنا، سارے گناہوں کی. ہمارے استاد کہا کرتے تھے گناہوں کو نا ڈائری میں لکھو، لسٹ بناؤ کہ میری زندگی کا عزم ہے کہ ان گناہوں کو میں نے اپنی زندگی سے نکالنا. اس کے لیے پلاننگ کرو. تو رمضان سے بہترین پلاننگ کا ٹائم آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تمام گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. عزم کرو اس رمضان میں 5 ٹائم تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے. یہ عزم کرو. عزم کرو رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے. دیکھو اسلاف کے دور میں 20 رکعت تراویح تھی. 8 رکعت تراویح ہمیں کسی صحابی تابعی سے نہیں ملتا. اگر حضرت عمر نے جو 8 رکعت والی روایت صحیح ہوتی نا، حضرت عمر سے 8 رکعت بھی منقول ہے، روایت صحیح نہیں ہے. اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو پوری روئے زمین پر کہیں تو 8 رکعت ہو رہی ہوتی. اس وقت کہیں بھی نہیں ہوتی، کہیں بھی نہیں تھی. حرمین میں 1400 سال ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم تراویح ہوئی ہو. لوگ کہتے ہیں حرم میں رفع الیدین بھی تو ہوتا ہے. حرم میں رفع الیدین ہوتا بھی رہا ہے اور ترک رفع الیدین بھی ہوتا رہا ہے. جب احناف کی حکومت تھی
صدیوں حنفیوں نے حکومت کی حرمین پر. اس وقت جو حنفی امام تھا بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھاتا تھا, لیکن اگر کوئی رفع الیدین کے ساتھ پڑھاتا تو اس پہ بھی اعتراض نہیں تھا, کیونکہ صحابہ میں آپ کو رفع الیدین والے بھی ملیں گے اور رفع الیدین نہ کرنے والے بھی ملیں گے, تو ہماری نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن تراویح کا جہاں تک مسئلہ ہے, ایک سال بھی حرمین میں صدیوں تک ایسا نہیں آیا کہ مسجد نبی یا مسجد حرام میں 20 رکعت سے کم تراویح ہوئی ہے. رفع الیدین تو حرمین میں ہوا اور نہیں بھی ہوا, دونوں نمازیں چلتی رہی ہیں, لہذا دونوں ٹھیک ہیں, لیکن تراویح کبھی بھی 20 رکعت سے کم نہیں ہوئی ہے. آپ نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے تراویح کی نماز پابندی سے بولو پڑھنی. اور رمضان میں رات کے آخری حصے میں نا, سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں سب لوگ, تھوڑی دیر پہلے دعا کا اہتمام کرو. سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت رات کا آخری حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. تو رمضان آپ کو طاقت بنانے کا ایک بہترین موقع, کیونکہ ہماری صحتیں برباد ہوتی ہیں پھوڑنے اور پھاڑنے سے. تو آپ نے کھانے پہ کنٹرول کرنا ہے رمضان میں. اللہ تعالیٰ آپ کو عادت ڈال دیتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ بھوکے رہتے ہیں. عام دنوں میں یہ پاسبل نہیں ہوتا, بھوکے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے, تو اس عادت کو مینٹین کریں. بھوکے رہنے سے کوئی نقصان نہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, صبح سحری میں پھوڑو نہیں, تمیز سے کوئی تمیز کی چیزیں کھا لو, اور افطاری میں بھی تمیز سے تمیز کی چیزیں کھا لو. وہ میں تمیز کی چیزیں بتا نہیں رہا آپ کو کیا ہے, وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لو, حکیموں سے پوچھ لو, وہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا شعبہ نہیں ہے. تو آپ 2-3 چیزوں پہ تھوڑا کنٹرول کر لیں, ایک آئل اور ایک چینی. تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھائی آرگینک چیزوں پہ آ جائے, اور کھجور کو فوکس کرے افطاری میں, اور تلی ہوئی چیزوں کو تھوڑا مارکیٹ سے شارٹ کر دے. کچھ نہیں مرے گا انشاءاللہ.